بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو کے سیاسی ویلاگز میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، ملک بھر میں سردی کی شدت میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور دھند پڑ رہی ہے اندھا دھند۔ ایسے میں کیا ملک کا سیاسی اور انتخابی افق بھی دھند کی لپیٹ میں ہے یا آپ کو مطلع صاف دکھائی دے رہا ہے؟ کم از کم مجھے تو نہیں۔ ٹھیک 17 روز بعد 8 فروری کو ہونے جا رہے عام انتخابات کا اس مرحلے پر ملتوی ہونا بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، مگر دور اندر تک دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والے کچھ اچھی خبریں نہیں دے رہے۔ غضب کے متنازع انتخابات کے ملتوی ہونے کے حق میں یہاں دلیلوں کے انبار لگا سکتا ہوں، مگر ناظرین، چونکہ اپنے سیاسی ویلاگز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضلع رحیمیہ خان کی جغرافیائی حدود سے باہر نہ نکلوں، تو آج کے ویلاگ میں بھی میں آپ کے ساتھ ضلع رحیمیہ خان کی چند اہم خبریں شیئر کرنے پر اکتفا کروں گا۔ 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد یا اس سے قبل انتخابی بساط لپیٹے جانے کی صورت میں انشاءاللہ سیاست سے جڑے آپ کی دلچسپی کے بہت سے موضوعات پر پوری تیاری اور تحقیق کے بعد اپنے سیاسی ویلاگز کے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو ناظرین، اس یقین کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر 8 فروری کے عام انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں نہ منسوخ۔ یوں آج کے ویلاگ میں بات ہوگی ضلع رحیمیہ خان کی قومی نشست NA 171 اور اس میں شامل صوبائی حلقے PP 260 اور 261 پر۔ ناظرین، اگر میں خبروں کے حصول کے اپنے تمام ذرائع کے ساتھ ساتھ اپنی عقل و خرد کو پوری طرح بروئے کار لاؤں تو سچ یہ ہے کہ میں ضلع رحیمیہ خان کی کسی قومی یا صوبائی اسمبلی کے انتخابی رزلٹ کے حوالے سے کوئی حتمی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جمال دین والی کی قومی نشست NA 173 پر بھی، جہاں مخدوم سید احمد محمود کے بیٹے مخدوم مصطفیٰ محمود کی انتخابی پوزیشن اس قدر مستحکم ہے کہ ان کے مقابلے میں کیا کوئی مخدوم، کوئی رئیس، کوئی چودھری، سبھی انتخاب لڑنے کے معاملے پر ہاتھ کھڑا کرتے نظر آئے۔ البتہ ناظرین، قومی نشست NA 171 ضلع رحیمیہ خان کا وہ حلقہ ہے جہاں مجھے بھنک پڑ گئی ہے کہ اس حلقہ اور اس میں شامل صوبائی حلقوں PP 260 اور PP 261 پر 8 فروری کو قسمت کی دیوی کن امیدواروں پر مہربان ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین، حالیہ عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود کی یہ پوری کوشش رہی کہ مخدوم خسرو بختیار گروپ پاکستان پیپلز پارٹی کا باقاعدہ حصہ بن جائے۔ ایسا مگر ہو نہ سکا اور نہ ہی ضلع رحیمیہ خان کی انتخابی سیاست میں مخدوم خسرو بختیار گروپ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ضلع رحیمیہ خان کی 2 قومی اور 3 صوبائی نشستوں پر انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہو سکی۔ البتہ ناظرین، میاں ولی قریشیاں کی 2 متحارب سیاسی قوتوں مخدوم خسرو بختیار اور مخدوم شہاب الدین کے درمیان درون خانہ کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر انتخابی گٹھ جوڑ کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ میاں ولی قریشیاں کی سیاست اور طرز سیاست سے خوب واقف ذمہ دار ذرائع بتاتے ہیں کہ اگرچہ مخدوم شہاب الدین کے صاحبزادے مخدوم طاہر رشید الدین پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی نشست NA 171 کے انتخابی منظرنامے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے ساتھ موجود ہیں اور موجود رہیں گے، مگر وہ اس قومی حلقہ میں شامل 2 صوبائی نشستوں PP 260 اور PP 261 کے عوض مخدوم خسرو بختیار گروپ کے ساتھ قومی نشست NA 171 کی ڈیل کر چکے ہیں۔ مخدوم خسرو بختیار اور مخدوم شہاب الدین کے گھرانوں کے درمیان اس انتخابی مفاہمت کے نتیجہ میں آزاد امیدوار مخدوم ہاشم جواں بخت صاحب کے لیے میدان صاف اور کھلا ہے۔ اور یوں ناظرین، سیاسی اسرار و رموز اور داؤ پیچ سے خوب واقف مخدوم خسرو بختیار اور ان کے بھائی مخدوم ہاشم جواں بخت پس پردہ مخدوم شہاب الدین اور ان کی فیملی کے ساتھ سیاسی جفی ڈال کر قومی نشست NA 171 پر اپنی انتخابی پوزیشن خاصی مستحکم کر چکے ہیں۔ ناظرین، قومی نشست پر مخدوم شہاب الدین فیملی کی اس درپردہ حمایت کے عوض مخدوم خسرو بختیار گروپ اس حلقہ کی 2 صوبائی نشستوں PP 260 اور PP 261 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں مخدوم طاہر رشید الدین اور مخدوم محمد ارتضیٰ ہاشمی کی کامیابی کے لیے انتخابی راستہ ہموار کرے گا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یاد رہے کہ مخدوم طاہر رشید الدین قومی نشست NA 171 کے ساتھ ساتھ اس میں شامل صوبائی نشست PP 260 سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر امیدوار ہیں۔ واقفان حال کے مطابق مخدوم شہاب الدین اور مخدوم خسرو بختیار فیملیز کے درمیان اس آپس کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجہ میں 8 فروری کو قومی نشست NA 171 پر مخدوم ہاشم جواں بخت، صوبائی نشست PP 260 پر مخدوم طاہر رشید الدین اور صوبائی نشست PP 261 پر مخدوم محمد ارتضیٰ ہاشمی کی کامیابی میں اب کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہی۔
ناظرین، ہدف تک پہنچنے کے لیے راستہ نکالنے کا نام ہی سیاست ہے۔ اگر آپ قومی نشست این اے 171 اور اس میں شامل صوبائی نشستوں پی پی 260 اور پی پی 261 پر میاں والی قریشیاں کے مخادیم حضرات کے درمیان ہونے والی سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور کریں تو اس میں اہل خرد اور بالخصوص سیاست کے طالب علموں کے لیے بہت سے سبق اور نشانیاں ہیں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود نے اپنے تئیں بہت جتن اور کوشش کی کہ مخدوم ہاشم جمع بخت پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر خانپور کی قومی نشست این اے 170 سے انتخاب لڑنے پر رضامند ہو جائیں۔ اگر مخدوم ہاشم جمع بخت پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پیشکش قبول کر لیتے تو اس صورت میں رحیم یار خان کی قومی نشست این اے 171 پر مخدوم شہاب الدین کے بیٹے مخدوم طاہر رشید الدین پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر میاں والی قریشیاں کے متفقہ امیدوار ہوتے۔ یوں انتخابی حالات اگر سازگار رہتے تو خانپور کی قومی نشست این اے 170 اگر مخدوم ہاشم جمع بخت صاحب کے لیے آسان نہیں تھی تو اس قدر مشکل بھی نہیں۔ یوں مخدوم سید احمد محمود صاحب کی انتخابی اور سیاسی حکمت عملی یہی تھی کہ بھرپور انتخابی مہم اور کوشش کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی یہ دونوں قومی نشستیں اور اس میں شامل کم و بیش 4-5 صوبائی نشستیں بآسانی جیت سکتی ہے۔ ایسا مگر ہو نہ سکا اور مخدوم سید احمد محمود کا کثرت کے ساتھ ضلع کی قومی اور صوبائی نشستیں جیت کر انتخابی محاذ پر ضلع رحیم یار خان کا سیاسی قلعہ فتح کرنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مخدوم ہاشم جمع بخت قومی نشست این اے 171 پر مخدوم شہاب الدین فیملی کی درپردہ حمایت کے عوض صوبائی نشست پی پی 260 پر اپنی بجائے مخدوم طاہر رشید الدین کے لیے انتخابی راہ ہموار کریں گے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ اگر مخدوم خسرو بختیار گروپ صوبائی نشست پی پی 260 کی طرح صوبائی نشست پی پی 261 پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم محمد ارتضیٰ ہاشمی کو دینے پر آمادہ ہے تو اس نشست پر ان کے گروپ کے اپنے امیدوار مخدوم افکار الحسن کا انتخابی اور سیاسی مستقبل کیا ہے؟ یہاں ناظرین بتانے والے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی مخدوم خسرو بختیار گروپ کی اس حلقہ کی انتخابی تاریخ سے واقف ہے تو اس کے لیے اس سوال کا جواب پانا زیادہ مشکل نہیں۔ مخدوم افکار الحسن کے ساتھ مخدوم خسرو بختیار گروپ کا ماضی کا سلوک دیکھ کر سیاسی پنڈتوں کا خیال یہی ہے کہ میاں والی قریشیاں کے وسیع تر سیاسی مفاد میں ان سے ایک بار پھر قربانی ضرور لی جائے گی۔ اور ناظرین، آخر میں کچھ ضروری ذکر مخدوم معین علی ہاشمی کا جو صوبائی نشست پی پی 261 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ مخدوم معین علی ہاشمی اس مرتبہ قومی نشست این اے 161 کی انتخابی سیاست میں خاصے متحرک ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو ان کے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ 2018 کے عام انتخابات کے برعکس حالیہ الیکشن میں اس حلقہ سے کوئی پنجابی آبادکار امیدوار میدان میں نہیں ہے۔ گزشتہ عام انتخابات میں اس نشست سے آزاد امیدوار چودھری عبدالرؤف مختار صاحب کم و بیش 16-17 ہزار ووٹ لے کر آبادکار ووٹرز کی سیاسی قوت کا تعین کر چکے ہیں، جو اب کی بار اس حلقہ میں مخدوم معین علی ہاشمی کی پشت پر ہوگا۔ اور ناظرین، اگر اس حلقہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مخدوم محمد ارتضیٰ ہاشمی سے ناراض ووٹرز نے اپنا وزن مخدوم معین علی ہاشمی یا ایک اور امیدوار مخدوم حسن رضا کے پلڑے میں ڈال دیا تو کچھ بعید نہیں کہ 8 فروری کو اس نشست پر مخدوم معین علی ہاشمی کی کامیابی کی صورت میں عوام کو ایک بڑا اپسٹ دیکھنے کو ملے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔